محمد تو چھائی ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جہانوں پہ رب کی ہے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم میر بھائی، خیریت سے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میر بھائی، آپ نے جتنی مجھے ویڈیوز بھیجی ہیں یا تحریری شکل میں جو پیغام بھیجا ہے، جس کو آپ نے میلاد النبی کے تعلق سے بیان کیا ہو یا اس کو میلاد سے جوڑ دیا ہو، آپ خود دیکھیے، ان باتوں کو سنیے، غور سے سنیے اور غور سے پڑھیے، کیونکہ آپ نے بھی جو ہے وہی باتیں بھیجی ہوں گی جو آپ کو کسی نے بھیجی ہیں، لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ باتیں ذرا برابر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنی بھی باتیں آپ نے بھیجی ہیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں، اولیاء کرام کی زندگی میں، ائمہ مجتہدین کی زندگی میں، یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں تیسری عید کا ذکر نہیں کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے انہوں نے بھی اپنی ولادت پر جشن منانا، عید کا نام دینا کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو ثابت کیجئے۔ آپ اس کے بجائے آپ کے جو دوسرے علماء ہیں ان کی باتوں کو بھیج رہے ہیں۔ وہ علماء بھی جو ہیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے دلیل کہیں نہیں مل رہی ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ تو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، وہاں پر بزنس کیے، ماشاءاللہ آپ بڑے نمازی ہیں، دیندار ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو بہت چاہتے ہیں، اللہ کے نبی سے سچی محبت رکھتے ہیں، اس کی مجھے بہت خوشی ہے۔ لیکن اتنی چھوٹی بات آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کا دکھ ہوتا ہے کہ آپ بھی جو ہیں ان لوگوں کی باتوں میں آ کر تیسری عید کو منا رہے ہیں، اس کو جشن منا دے۔ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں راستوں کو سجانے میں، مسجدوں کو سجانے میں، اور جو ہے راستوں میں بھیڑ لگائے رہتے ہیں، کتنا پیسہ یہاں وہاں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اگر انہی پیسوں سے کسی غریب کی مدد کی جائے، کسی جو ہے ایسی لڑکیاں ہیں بہت ساری جو غریبی کی وجہ سے جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر خرچ کریں گے، ضرورت مندوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوگی اس سے۔ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن آج کل جو ہے فالتو گیری میں، بکواس کاموں کے اندر جس کو لوگ دین کا نام دیتے ہیں، اور ہمارے جو علماء ہیں جو صرف جو ہے اپنی ذاتی منفعت کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے عوام کو بھڑکاتے ہیں، بہکاتے ہیں، اور ایک غلط بات کو دین کا نام دے کر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں، اور عوام کیا ہے، عالم نہیں ہے، علم کے اعتبار سے وہ جاہل ہے، اور جو یہ کہتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں، اور وہ حضرات بھی صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اور لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسی باتوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں تیسری عید ہے، جو نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، نعوذ باللہ، کیا کیا کہتے ہیں۔ کل مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، شارٹ کلپس بھیجی تھی، اس میں یہی لکھا گیا تھا، یہی بتایا جا رہا تھا کہ سوائے ابلیس کے سارے خوشی منا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے اپنی زبانی شاعر کہ اللہ کے نبی نے بھی تو عید نہیں منائی، اللہ کے نبی کے صحابہ نے بھی تو عید نہیں منائی، اور اولیاء کرام نے بھی تو عید نہیں منائی، تو گویا کہ نعوذ باللہ وہ بھی جو ہے ابلیس بن گئے، نعوذ باللہ۔ ایسے اشعار لکھنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ میں نے تو بس اس کے جواب میں یہی رپلائی کیا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، ذلیل و رسوا کر دے جو اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے۔
شاعری پیش کرنا دلیل نہیں ہے. دلیل پیش کرنا ہے تو قرآن و حدیث سے دو. اگر کم سے کم یہ نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم جو ہے صحابہ کرام کی زندگی کے سامنے رکھتے ہوئے، اولیاء کرام کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہتے ہیں غوث پاک ان کی زندگی چھانٹیے. کیا انہوں نے کبھی میلاد منایا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر آج جس طور پر جس طریقے سے جشن منایا جا رہا ہے اس طریقے سے انہوں نے کیا؟ نہیں. انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے راستے پر چلو. یہ اصل جو ہے نبی سے سچا عشق ہے. آج لوگ جشن تو منا رہے ہیں آمد رسول کا، لیکن مشن کو بھول گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی پیدائش پر جشن منانے کو تو عبادت سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کو وہ عبادت نہیں سمجھتے ہیں. اسی لیے جو ہے اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں ایسے محفلوں میں جو شریک ہوتے ہیں، اکثروں کی نماز نہیں پڑھتے ہو. اب کتنے لوگوں نے 12 ربیع الاول کے جلوس میں نکلے ہوں گے، جلوس منایا ہوگا، جلسہ منایا ہوگا، اور الگ الگ طریقے سے اپنے اپنے طور پر خوشی کا اظہار کیا ہوگا، لیکن جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، یعنی نماز، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کتنے لوگوں نے کل جو ہے ظہر کی نماز پڑھی ہوگی، فجر کی نماز پڑھی ہوگی، عصر کی نماز پڑھی ہوگی، یعنی 5 وقتی نمازیں کتنے لوگوں نے پڑھی ہوں گی. جس کے ہاتھ میں صرف ایک جھنڈا بھی رہا ہوگا، میں اس کے بارے میں کہتا ہوں، اگر وہ ہاتھ میں جھنڈا بھی لیتا ہے تو گویا کہ وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو وہ عاشق رسول نہیں تھے؟ کیا ہم ان سے بڑھ کر عاشق بن گئے؟ وہ تو صرف سنت نماز کو چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. سنت نماز کو، تکبیر اولیٰ کو چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. اور آج تکبیر اولیٰ تو چھوڑو، نمازیں کتنی چھوڑی جا رہی ہیں. ساری نمازیں چلی جاتی ہیں، دن بھر کی سب نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر بھی اپنی زبان سے دعوے کرتے ہیں 12 ربیع الاول آتے ہی کہ ہم عاشق رسول ہیں، جھنڈے لے کر نکلتے ہیں. ساری زندگی اللہ کے نبی کی نافرمانی میں گزرتی ہے. اکثروں کی میں کہہ رہا ہوں، میں ہر ایک کو نہیں کہوں گا، ان میں نمازی لوگ بھی ہوں گے، لیکن ایک غلط چیز کو اگر ہم صحیح کہہ رہے ہیں اور ایسے علماء کی بات کو دلیل بنا رہے ہیں، کیا کسی عالم کے کہنے کی وجہ سے تیسری عید جائز ہو سکتی ہے؟ کوئی عالم کہہ دے گا کہ نہیں، اسلام میں 31 روزہ ہیں، 30 ہی نہیں ہے، 31 روزے ہیں، یا 5 نمازیں نہیں بلکہ 6 نمازیں ہیں. ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، 5 نماز کا تذکرہ ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں خوش ہونے کا تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن خوشی منانے کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا ہے. تو اس لیے جو ہے میں نے آپ سے کہا، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، سمجھیے. اتنی سمجھداری سے کاروبار کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں، اپنے نفع و نقصان کو سمجھتے ہیں، تو دنیا کے نفع و نقصان کو سمجھتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ہمیں آخرت کے نفع و نقصان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دین کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، صاف ظاہر ہے. جو اللہ کے نبی نے کیا، جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا، اس کو کیجئے، اسی میں راحت سکون ہے. جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، کرنے کے لیے نہیں کہا، اور جو صحابہ نے نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیجئے. کیوں کرتے ہیں اس کو؟ اور لوگوں کی باتوں کو دلیل بنا کر یہ جائز قرار دینا. آپ نے جو بہت ساری باتیں اس میں مجھے ویڈیوز میں بھیجی آپ نے، جس میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اس کا تعلق کہیں سے بھی دور سے بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور تیسری عید منانے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. بس میں یہ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا. آپ میرے بھائی ہیں، میرا یہ فرض تھا کہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ سمجھدار ہیں، سوچیے سمجھیے. اور ماشاءاللہ آپ، مجھے بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنے نیک ہیں. میں آپ کے سامنے رہا ہوں ادھر سعودی عربیہ میں، آپ سے ملا ہوں، آپ کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں. جتنے بچے میرے پاس پڑھتے تھے، ان سب بچوں میں ماشاءاللہ آپ کے بچے بہت اچھے تھے پڑھانے میں، پڑھائی کے اندر. اور ماشاءاللہ آپ بھی جب بھی میرے سے بات کرتے تھے، اچھے سے محبت سے بات کرتے تھے. بہت اچھی لگتی آپ کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں. بڑا احترام میرا آپ کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی آپ میرا اچھے سے احترام کرتے ہیں. اختلافی باتوں کی وجہ سے آپ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو لوگ جو ہیں مجھ سے دور جاتے ہیں اور گویا کہ میرا نمبر ہی بلاک کر دیتے ہیں ان سے، اگر ان کے سامنے حق بات کہی جائے. تو آپ ان میں سے نہیں ہیں.
دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سارے عالم کے مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، صحابہ کی زندگی، اولیاء اکرام کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ سیرت و صورت دونوں میں جن کا ثانی نہیں ہے، ثانی نہیں ہے، سیرت و صورت دونوں میں جن کا ثانی نہیں ہے، ثانی نہیں ہے، ثانی نہیں ہے۔ شاہ مدینہ کی ہے یہ عظمت، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ